یعنی اگر آپ اس کو اس طرح سمجھیے، چونکہ یہ آل محمد کی خوشی ہے، فتح خیبر 24 رجب، ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پڑھ محمد وعجل۔ اب دیکھیے، غور فرمائیں، اس مسئلے کے بارے میں سوچیں، اور وہ یہ ہے کہ اکثر جنگیں مدینے کے قریب ہوئی ہیں، لشکر ادھر سے آیا ہے، نبی اٹیک کے لیے نہیں گئے، دفاع کے لیے گئے۔ جنگ خیبر وہ جنگ ہے کہ جس میں نبی خود صلح حدیبیہ ہو چکی ہے، کافروں سے معاہدہ ہو چکا ہے، اب نکل رہے ہیں خیبر کے لیے۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں بھی نبی نے اٹیک نہیں کیا۔ جو بنی قریظہ ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا جو آباد تھا مدینے میں، ان کو نبی نے اس شرط پہ آباد کیا تھا مدینے میں کہ تم دھوکہ نہیں کرو گے، خیانت نہیں کرو گے، اور کافروں کا ساتھ نہیں دو گے۔ اس قبیلے نے مخالفت کر دی اور چھپ چھپ کے کافروں سے ملتے رہے اور نبی کے اسرار بتاتے رہے، نبی کے راز بتاتے رہے، اور جا کے جنگ خندق میں ساتھ بھی دے دیا کافروں کا۔ اب معاہدہ کدھر سے ٹوٹا؟ نبی کو مارنے کی سازش بھی کی انہوں نے خیبر میں اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کر لیا۔ نبی نے جن لوگوں کو مدینے سے نکالا وہ جا کے خیبر میں آباد ہو گئے، اور اب آباد ہو گئے تو ان میں غرور پیدا ہو گیا۔ 20,000 آدمی رہتے تھے خیبر میں۔ خیبر زرخیز علاقہ تھا، خیبر میں چشمے تھے بہت بہترین باغات تھے، ان کے 7 یا 10 قلعے تھے، بہت بڑے بڑے مضبوط قلعے جو پہاڑوں کے پتھروں سے بنائے گئے تھے، اور ان میں ایک سے ایک اسلحہ جمع کر رہے تھے، ایک نہ ایک ٹیکنالوجی۔ منجنیق جسے توپ کہتے ہیں، سب سے پہلے توپ کوفے اس میں آئی ہے خیبر میں، ہر ایک اسلحہ جمع ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کسی کی ضد میں تیاری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، اسلحے جمع ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کا اگر کوئی آدمی گزر جاتا ہے مسلمانوں کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ وہ جب نبی کو جا کے کہتا ہے یا نبی اللہ مجھے لوٹ لیا وہاں کے لوگوں نے خیبر کے، تو نبی ان کو خط لکھتے ہیں، خط کے بعد وہ لوگ میٹنگ بٹھاتے ہیں۔ میٹنگ جب بیٹھی تو انہوں نے یہ کہا کہ اب ہمیں ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تعداد میں کم ہیں، ہم زیادہ ہیں، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جب مرحب جیسا بہادر ہے تو ہمیں نبی سے گھبرانے کی اور ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انتر جیسا ہے، حارث جیسا ہے، یاسر جیسا ہمارے پاس، چونکہ جتنے بھی شجاع تھے، بہادر تھے، سارے جمع ہو گئے تھے ایک طرف آ کے۔ نبی نے خط لکھا، دعوت اسلام دی، نہیں مانے۔ نبی نے کہا نہ لوٹو، نہیں مانے۔ نبی نے کہا کفار کا ساتھ نہ دو، نہیں مانے۔ انہوں نے کفار کے ساتھ سازشیں کرنا شروع کر دی کہ ہم نبی پہ حملہ کریں گے۔ تو اب نبی کے اوپر ضروری ہو گیا، نبی نے کہا اگر تم نہ مانے تو میں لشکر لے کے نکلوں گا۔ تو یہ بھی اٹیک نہیں ہے، ارے توجہ چاہتا ہوں، یہ بھی اٹیک نہیں ہے، یہ بھی دفاع ہے۔ لہذا نبی لشکر لے کے چلے، لشکر لے کے پہنچے، 4-5 دن میں یہ لشکر خیبر میں پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو بتایا 7 یا 10 ان کے قلعے تھے بڑے مشہور، اور جس میں چشمے، مطلب دولت کی تو کوئی کمی ہی نہیں تھی۔ اتنی دولت کہ کسی کے پاس اتنی دولت نہیں تھی جتنی ان کے پاس دولت تھی۔ اسلحہ ایک سے ایک تھا، ان کے پاس سپاہی ایک سے ایک تھا، ان کے پاس جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے شجاع اکٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے نبی کو آتے ہوئے دیکھا، صبح کوئی اپنے کام کے لیے نکلے، دیکھا نبی لشکر لے کے آئے ہیں، جا کے اپنے قلعوں میں چھپ گئے، بند کر لیے قلعے۔ نبی کریم نے، اب دیکھیے درس دیکھیے، نبی کریم نے ایک قلعے کی طرف مسلمانوں کو بھیجا، مسلمان گئے، کافی دن تک لڑائی ہوتی رہی، خیر وہ فتح ہو گیا ایک قلعہ، پھر دوسرا قلعہ وہ فتح ہو گیا، پھر تیسرا قلعہ، اسی طرح قلعے جو رفتہ 40 دن ہوئی ہے نا بھائی، تو قلعے جو ہے فتح ہونے لگے۔ انہی میں آپ دیکھیے پیغام کیا ہے، وہ پیغام سنیے۔ جنگ ہوتی رہی تو مسلمانوں کے پاس جو سامان کھانے کا تھا وہ کم پڑ گیا، کھانے کی چیزیں مسلمانوں کے پاس نہیں رہیں، جب نہیں رہیں تو بھوک لگی تو اب وہاں چونکہ جنگل تھا، صحرا تھا، انہوں نے 20 گدھے پکڑ لیے۔ گدھے، 3 چیزوں کا گوشت مکروہ ہے، گھوڑے کا، گدھے کا، خچر کا، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے گدھے کا گوشت۔ انہوں نے جنگلی گدھے پکڑیے، دیگیں پکانے کے لیے رکھ دی، ادھر سے نبی کا گزر ہوا، نبی کریم نے کہا کیا پکڑا ہے؟ کہا گوشت کا، کائے کا، گدھے کا۔ نبی نے فرمایا خبردار اس گوشت کو یہیں الٹ دو، اس کو یہیں پہ الٹ دو، سارا گوشت بہا دو۔ یا نبی اللہ، ہم ہیں بھوکے رہیں گے تو طاقت نہیں رہے گی۔ جملہ سنیے، بہت بڑا پیغام ہے آج کے دن کا۔
ہمارے یہاں بھی کہیں نہ کہیں یہ نظریہ پیدا ہو رہا ہے آج کل کہ ایک جائز کام کرنے کے لیے ناجائز چیز سے مدد لیں یا نہ لیں، اس لیے کہ کام جائز ہے بعد والا. اب اتنا اشارہ کر سکتا ہوں میں بس. بعد میں مثلا ماتم کرنا ہے، مجھے ماتم کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہے، لیکن میں طاقت کے لیے کوئی ایسی چیز استعمال کروں جو میرے لیے حرام ہے اور نتیجہ تم نکالو مجھے تو ماتم کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے، انہوں نے بھی یہی کہا خیبر میں جو مسلمان تھے کہ بھائی ہم جو ہے مکروہ تو ہے، حرام تھوڑا ہی ہے، ہم حرام چیز تھوڑا ہی استعمال کر رہے ہیں، مکروہ چیز. نبی نے کہا میں نہیں چاہتا تم مکروہ بھی میرے سامنے استعمال کرو. کہا جنگ کیسے فتح کریں گے؟ کہا یہ ذہن میں مت لانا کہ جنگ تمہاری طاقت سے فتح ہوگی، جنگ فتح ہوگی میرے پروردگار کی طاقت سے. اس سے زیادہ کھل کے میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا، جو میرا جوان مجمع ہے وہ پہنچ گیا ہوگا کہ ناجائز چیز کا استعمال، ناجائز چیز کھا کے یا پی کے کوئی مقدس عمل کرنے سے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے جو ناجائز ہے وہ جائز ہو جائے گا. نہیں، جو حرام ہے وہ حرام رہے گا، چاہے آپ نماز پڑھیے، چاہے آپ روزہ رکھیے، چاہے آپ اللہ اللہ کریے. مثلا مجھے روزہ رکھنا ہے، کل کو فرض کیجئے تو میں کوئی ایسی چیز کھا لوں انرجی کی جو شریعت میں حرام ہو، دن بھر پیاس نہ لگے، تو حرام کھا کے روزہ تھوڑی ہو جائے گا، حرام پی کے ماتم بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے. مکروہ کام نہ کرنے دیا نبی نے، کہا نہیں یہ گوشت نہیں کھانے دوں گا، مکروہ ہے. اور جنگ فتح ہوگی اللہ کے توکل پر، اللہ کے بھروسے پر. اس کے بعد نبی ایک جگہ پہنچے، دعا کی پروردگار ان کے لیے آسانیاں فراہم کر دے. مسلمانوں نے ایک قلعے کو فتح کیا، اس سے اتنا سامان ملا کہ اب کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ اللہ پہ بھروسہ کریے تو اللہ آپ کے لیے انتظام کرتا ہے. توکل تو کریے اس کے اوپر، بھروسہ تو کریے اس کے اوپر. اسی طرح میرے مولا کا نام لینا بہت زیادہ ثواب ہے. علی علی کرنا بڑا زیادہ ثواب ہے، حیدر حیدر کرنا بڑا ثواب ہے، مگر جائز طریقہ استعمال کر کے جائز ہے، ناجائز چیز استعمال کر کے نہیں ہے. یہ بھی میں آپ بولنا نہیں چاہتا اس پہ. آئیے، لشکر بھوکا پیاسا ہے، نبی نے انتظام کر دیا، فتح ہو گیا ایک قلعہ، بہت زیادہ سامان، بہت زیادہ کھانے کا پینے کا سب کچھ مل گیا. اس کے بعد اب مشکلیں آنے لگی خیبر میں. مشکلیں یہ آنے لگی کہ ابھی تو چھوٹے موٹے قلعے تھے وہ تو فتح ہو گئے، جو مین قلعہ تھا جس میں مین طاقت تھی، قلعہ قموس جو مرحب و انتر کا تھا، وہ مین قلعہ تھا، وہ فتح نہیں ہو پا رہا. ادھر جاتے ہیں لوگ، ادھر جو ہے وہ نیزہ اٹھاتا ہے مرحب اور انتر، اور سارے مسلمان واپس آ جاتے ہیں. ایک دن ہوا تو اچھا، نبی کو درد شقیقہ بھی ہو گیا، نبی کو سر میں درد ہو جاتا تھا کبھی کبھی، وہ ہو گیا. نبی 3 دن تک نہیں نکلے باہر. جب 3 دن تک نہیں لے تو اب اس طرح ہوتا رہا، جاتے رہے جاتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے آتے رہے، نہیں فتح ہو پا رہا ہے. ایسے میں ایک آدمی ملا، اس نے کہا یا نبی اللہ، اگر میرے بچوں کو امان ہو اور میرے بیوی بچوں کو سکون اور امان ملے. دیکھیں خیبر اس طرح آپ نے نہیں سنا ہوگا، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں میں، جیسے میں سنا رہا ہوں آپ کو. اتنی کتنے اس میں ہدایت کے پہلو ہیں. ایک نے آگے کہا یا نبی اللہ، میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں. نبی نے کہا کیا راستہ ہے؟ کہا اس قلعے میں ایک جگہ سے پانی پہنچتا ہے، یعنی فلاں جگہ ایسی ہے جہاں سے قلعے میں پانی پہنچ رہا ہے. تو آپ اگر ان کو نکالنا چاہتے ہیں، جنگ کو فتح کرنا چاہتے ہیں، تو ایک نے تو مشورہ دیا یہاں سے پانی جا رہا ہے، اس میں زہر ملا دیجئے، اور زہر ملا دیں گے تو پانی جائے گا وہاں قلعے میں، سارے مر جائیں گے. نبی نے کہا اب میں بتاؤں کیوں، جو شجاع ہوتا ہے وہ ذلیل نہیں ہوتا. ارے بھائی، جو بہادر ہوتا ہے وہ ذلیل نہیں ہوتا، وہ دھوکے باز نہیں ہوتا. کہا نہیں یہ نہیں کریں گے. کہا اچھا اگر یہ نہیں کرنا چاہتے تو پانی بند کر دیجئے. کہا نہیں پانی بھی بند نہیں کریں گے، پانی بند کر دیجئے، سب نکل آئیں گے پانی، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، ہم پانی بند نہیں کریں گے. نہ نبی نے پانی بند کیا خیبر میں، نہ علی نے پانی بند کیا صفین میں.
جب گھاٹ پہ قبضہ ہو گیا میرے مولا کے سپاہیوں کا تو صحابی آگے کہنے لگے میرے مولا کے پہلے ان کا قبضہ تھا اب ہمارا قبضہ ہے، پہلے انہوں نے پانی بند کیا تھا اب ہم پانی بند کریں گے۔ میرے مولا نے بس ایک ہی جملہ کہا اگر تم بھی پانی بند کرو گے تو حق میں اور باطل میں فرق ہی کیا رہا، حق و باطل میں پھر فرق ہی کیا رہا اگر تم نے بھی پانی بند کر دیا۔ اور خدا کی قسم اگر علی صفین میں پانی بند کر دیتے تو کربلا میں پانی بند کرنے کا جواز پیدا ہو جاتا کہ کل ان کے باپ نے کیا تھا آج ہم ان پہ کر رہے ہیں۔ یہ ہسٹری ہے، نہیں یہ بھی نظریہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ اس کے بعد جب بھوک پھیل رہی ہے تو ایک گڈریا ہے، گڈریا اسے کیا کہتے ہیں بھائی، چرواہا جو بھیڑے چراتا تھا، وہ جنگل میں آتا تھا بھیڑے چرایا کرتا تھا، نبی کے اخلاق کو دیکھا، نبی کی سیرت کو دیکھا، ایمان لے آیا، جنگ خیبر میں ایمان لے آیا۔ جب ایمان لایا اور بھوک اور پیاس کو دیکھا لوگوں کی تو کہنے لگا یا نبی اللہ اب تو میں مسلمان ہو گیا۔ کہاں مسلمان ہو گئے؟ کہا میرے پاس سارے ان لوگوں کی بھیڑیں موجود ہیں، کیونکہ سب کی بھیڑیں چراتا ہوں نا میں، اب میں تو ان کو لے کے نکل گیا ہوں قلعے سے اور اب یہ بھیڑیں میرے پاس ہیں اور میں مسلمان ہو گیا، میں وہاں جاتا ہی نہیں، تو ساری بھیڑوں کو ذبح کر کے کھلا دیجئے۔ یہ ہے جنگ خیبر۔ ہم جنگ خیبر کو اس طرح پیش ہی نہیں کرتے جس طرح حق ہے اس کا، کھلا دیجئے۔ ناجائز کھا کے آدمی کبھی جنگ فتح نہیں کرتا۔ نبی نے کہا یہ بتاؤ یہ تمہاری ملکیت ہے یا امانت ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ امانت ہے۔ کہا تو تمہارا اسلام جب قبول ہے جب پہلے ان کی امانتیں واپس کر کے آؤ۔ عزیزو سنا خیبر کا پیغام کیا ہے؟ امانت واپس کر کے آؤ، امانت دے کے آؤ۔ گیا امانت دے کے آیا تب نبی نے اس کا اسلام قبول کیا، تو نہ پانی بند کیا، نہ حرام غذا کھانے دی، نہ مکروہ غذا کھانے دی۔ اور اس کے بعد وہ حصہ جسے آپ مستقل سنتے رہتے ہیں، ادھر نبی کے سر میں درد ہو رہا ہے، 3 دن ہو گئے ہیں، مرحب و انتر کا کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہا، قلعہ قموس بہت بڑا قلعہ ہے۔ محدث دہلوی نے لکھا جو دروازہ تھا وہ پتھر کا بنایا ہوا دروازہ تھا اور اس میں باہر سے کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی جس سے آپ ایسے کھینچ سکیں۔ 44 آدمی تو اس کو حرکت دیتے تھے خالی، 70 آدمی بڑے طاقتور اس دروازے کو اٹھا نہیں سکتے تھے۔ محدث دہلوی نے لکھا اتنا بڑا دروازہ تھا، تو وہ دروازہ بالکل بند تھا، یوں کھینچنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ادھر خندق بھی کھدی ہے سامنے، کیسے جائے تو آدمی کیسے جائے؟ اور ادھر مرحب و انتر کا رعب۔ ادھر مرحب نے رات کو خواب میں دیکھا، صبح ہو رہی، نبی نے کہا کل میں علم اسے دوں گا، تمام کتابوں موجود ہے، کل لأوتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فران یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ ولا یرجع حتی یفتح اللہ بین یدیہ۔ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا اور اللہ اور رسول کو پیار کرتا ہوگا، اللہ اور رسول اسے پیار کرتے ہوں گے، اور وہ میدان سے جب تک نہیں آئے گا جب تک خیبر اس کے ہاتھوں پہ فتح نہ ہو جائے۔ ادھر نبی نے یہ خبر دی، ادھر پوری رات ہو گئی مجمع کو جاگتے ہوئے، ہر آدمی، چونکہ علی کی طرف کسی کا ذہن نہیں جا رہا ہے۔ 2 روایتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ علی کی آنکھ میں شدید درد تھا اور علی اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے اور درد اتنا تیز تھا کہ آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ علی مدینے میں تھے اور ایک باغ سے کھجور چن رہے تھے۔ اب یہ 2 روایتیں ہیں۔ جیسے ہی تیسرے دن کی صبح آئی تو پورا مجمع نبی کے دروازے کے آگے آ کے کھڑا ہو گیا، پورا مجمع، پوری رات کوئی سویا نہیں ہے، ہر آدمی کہتا ہے آج نبی علم دیں گے، پورا مجمع جاگ رہا ہے۔ جاگتے 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 نبی نے 3 مرتبہ تاریخ ایسے علم کیا تو مجمع آگے بڑھا، ایسے کیا تو مجمع پیچھے ہٹا۔ 3 دن ہو گئے۔ غلام عسکری صاحب اس میں جملہ کہتے ہیں شاید یہ لشکر کی پریڈ ہو رہی، غلام عسکری صاحب کہ 3 دفعہ علم ایسے کیا، 3 دفعہ ایسے کیا۔ خیر جاگتے رہے، نبی نے کہا علی کہاں ہیں؟ اب علی کا تصور کسی کے ذہن میں نہیں ہے، چونکہ ہر آدمی کہتا ہے علی تو ہے نہیں، ہر فضیلت علی لے لیا کرتے تھے، یہ فضیلت علی کو ملنے والی نہیں ہے، چونکہ علی موجود نہیں ہے، یا موجود ہے تو آنکھوں میں درد ہے، نہیں آ پائیں گے۔ مگر سب کی تمنائیں ختم ہو گئیں جب کہا کہاں ہے علی، علی کہاں ہیں؟ اب 2 روایتیں دونوں پیش کر رہا ہوں۔ ایک روایت تو ہے اللہ نے حکم دیا نبی کو پڑھو ناد علی، ادھر خیمے میں نبی نے ناد علی
پڑھی ایک روایت. دوسری ہے ٹیلے پہ پہنچے ناد علی پڑھی. جو مدینے کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں ادھر مدینے میں کھجور چن رہے تھے علی, ادھر نبی کی آواز ناد علی کی گئی. قمبر سے کہا میری ذوالجناح لے کے آؤ, میری تلوار لاؤ. قمبر نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا خیبر جا رہا ہوں. کہا میرا کیا ہوگا؟ کہا دستک گنو. اب جو دستک گنا تو خیبر میں ادھر نبی نے ناد علی تمام کی, ادھر علی خیبر میں پہنچ گئے. ناد علی مظہر العجائب, اس علی کو پکارو جس سے عجائب ظاہر ہوتے ہیں. اور کیا؟ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب. ساری بیماریوں میں, ساری پریشانیوں میں, ساری مصیبتوں میں اسے آپ مشکل کشا پائیں گے, مددگار پائیں گے. کل ہم و غم سینجلی بے ولایتک یا علی یا علی یا علی. یہ والی صحیح ہے, وہ جو بے وحدانیت کا, بے عظمت کا یا اللہ, بے نبوت کا یا محمد, یہ سارا بڑھایا ہوا ہے. صحیح نہیں ہے, وہ غلط ہے. اتنا جملہ ہے, چونکہ اللہ کہلوا رہا ہے تو اپنا نام کیوں لے گا؟ نبی پکار رہا ہے تو اپنا نام کیوں لے گا؟ لفظ ایسا رکھ دیا جس میں اللہ بھی آ جائے, رسول بھی آ جائے. وہ کہا ولایت کا, اللہ بھی مولا ہے, رسول بھی مولا ہے. اس کے اوپر بھی مجھے بہت کچھ بولنا تھا. تو بے ولایت کا, ولایت میں اللہ بھی ہے, رسول بھی ہے. بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی. ایک مرتبہ نبی کوئی کام کر دیں تو سنت بن جاتا ہے, مگر جس جملے کو 3 مرتبہ کہا ہو, یا علی یا علی علی, نبی پہنچ گئے. یہ تو ہے خیبر مدینے سے. ادھر کہتے ہیں کہا گیا ان کی تو آنکھیں خراب ہو رہی ہیں, کہا بلا کے لاؤ. ایک طرف سے ابو ذر چلے, ایک طرف سے سلمان چلے. ایک ہاتھ سلمان کے کندھوں پر, ایک ہاتھ ابو ذر کے کندھوں پہ, جسے ہمارا ذاکر بڑے مزے لے کے پڑھتا ہے, اور آپ کو بھی مزہ آ جانا چاہیے. میں بھی مولا کا خطیب ہوں تو کہہ دیتا ہوں. ایک طرف 10 درجے کا ایمان, ایک طرف 9 درجے کا ایمان, بیچ میں آئے میرے مولا. کیا بات ہے, آنکھ میں درد ہے یا نبی اللہ کا, آج کے بعد نہیں ہوگا. علی کا سر لیا, اپنے زانوں پہ رکھا. اب یہاں پہ تھوڑا سا میں ایک جملہ کہتا ہوں اپنے بزرگ کا, مجھے بزرگ کا نام نہیں یاد رہا, بہت اچھی بات ہے. انہوں نے کہا پتا کیسے؟ کہا جیسے مومن کبھی کبھی قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کے 2 پیج اگر بند ہوں تو منہ سے ایسے لعاب لیتا ہے اور ایسے قرآن کھولتا ہے, تو رسول نے ایسے ہی علی کی آنکھیں کھولی. سمجھ رہے, آنکھیں کھلی. یا رسول اللہ میرے بالکل درد نہیں ہے. کیا کرو؟ امامہ رسول کا, قبا رسول کی, ابا رسول کی, گھوڑا رسول کا, تلوار, سب کچھ اپنے ہاتھوں سے سجایا. تیرے دہنی طرف جبرائیل ہے, تیرے بائیں طرف میکائیل ہے, تیرے آگے یہ فرشتہ ہے, تیرے یہ پیچھے فرشتہ ہے, اوپر تیرا خدا ہے, پیچھے میری دعا ہے. جاؤ تو صحیح. علی ابن ابی طالب کب تک واپس آؤں؟ کہا جب تک فتح نہ ہو جائے خیبر. جائیے. میرا مولا چلا. اب دیکھیں روایت کہتی ہے پہنچے, پہنچنے کے بعد حارث آیا. حارث کو میرے مولا نے قتل کر دیا. یہ مرحب کا بھائی تھا. مرحب سے دیکھا نہیں گیا, آ گیا. مرحب نے ایک رات پہلے خواب میں دیکھا جیسے مجھے شیر نے پھاڑ کھایا. اب وہ آیا. دیکھیں گہرائی سمجھیے آپ یہاں پہ. جیسے ہی آیا تو اس نے اپنا رجز پڑھا کہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں اور بہت بڑا بہادر ہوں. اب میرے مولا نے بھی اس کو تاکہ دھوکے میں نہ مارا جائے. ارے بھائی اب تو ہیں, ایک ایک آدمی توجہ جاتا ہوں. میرے مولا اگر چاہتے چھپا سکتے تھے, لیکن میرے مولا کو اپنا علم بھی بتانا تھا, اپنی طاقت بھی بتانی تھی, تاکہ کوئی نہ کہہ دے اسے نہیں پتا تھا کہ سامنے حیدر ہے. اسی لیے فرمایا سمتنی امی حیدرہ, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تاکہ اسے ماں کی وصیت یاد آ جائے. کیا سمتنی امی حیدرہ, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. ہر جگہ تعارف کرایا ابو طالب کے ذریعے, مگر یہاں تعارف کرایا اپنی ماں کے ذریعے, ماں کے ذریعے. کیوں تعارف کرا رہے ہو یا علی؟ کہا تاکہ میری ماں کا نام سن کے اپنی ماں کی وصیت یاد آ جائے. سب سے لڑنا مگر حیدر سے نہ لڑنا. اور پھر حیدر کے معنی شیر بھی ہے نا, تو رات تو نے خواب کیا دیکھا؟ کہ شیر مجھ پہ حملہ کر رہا ہے. اب علی دھوکہ نہیں دے رہے ہیں, کسی طرح یہ آدمی بچ جائے, کسی طرح آدمی یہ چلا جائے. نبی نے ایک لفظ کہا, اے علی. دیکھیں ہم جو جنگیں پیش کرتے ہیں نا مولا علی کی, ہم ذاکرین,
میں تو اپنی بات بتاتا ہوں، ذاکرین تو بہت عظیم ہوتے ہیں، میں تو طالب علم ہوں، ہم جو جنگ پڑھتے ہیں ایسا ثابت کرتے ہیں جنگوں میں جیسے مولا کو کوئی کام ہی نہیں تھا، مولا کا کام تھا ادھر دشمن آیا ادھر گلا کاٹا، ادھر دشمن آیا ادھر گلا کاٹا۔ ہم ممبروں سے غلط میسج دے رہے ہیں، ارے علی کی تلوار سے پہلے مجمع کو علی کا اخلاق بتاؤ۔ بلا وجہ علی نے کسی پہ تلوار نہیں چلائی ہے، پہلے اسے موقع دیا ہے بچنے کا، سمتنی امی حیدرہ، یہ بچنے کا موقع تھا۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا تھا علی اگر ایک آدمی تمہارے ذریعے ہدایت پا جائے تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ علی مارنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے تھے، بہت بڑا جملہ ہے اگر آپ برداشت کر رہے ہیں، میرا مولا زندگی لینے کے لیے پیدا نہیں ہوا، زندگی دینے کے لیے پیدا ہوا۔ یہ تو آدمی کی شامت آئی جو علی کے سامنے آ گیا۔ واقعاً میرے مولا کا کردار، میری گزارش ہے اپنے ذاکر بھائیوں سے اور شاعروں سے کہ پہلے اخلاق علی پیش کرو، بعد میں شجاعت علی پیش کرو، تاکہ مجمع کو، ہمارا مجمع جوان سمجھتا ہے مولا تو بھائی ایک دم کام کر دیتے تھے، نہیں، مولا تو نسلیں دیکھتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ نسلیں دیکھ کے تلوار چلاتے تھے۔ ادھر مرحب آ گیا، اچھا اس سے کہا اچھا ٹھیک ہے نہیں جائے گا واپس، کہا نہیں جائے گا تو اسلام قبول کر لے، اسلام قبول کر لے۔ انہوں نے کہا اسلام قبول نہیں کر سکتا میں۔ اچھا پہلا موقع دیا وہ، دوسرا موقع یہ دیا، تیسرا موقع اگر یہ اسلام کہنے کے بعد خود حملہ کر دیتے تو لوگ کہتے کلمہ پڑھوانے کے لیے تلوار چلا دی۔ اب میرے مولا نے کہا واپس چلا جا، واپس نہیں جانا چاہتا، حملہ کر، حملہ کر۔ اب وہ ایک تو پتھر سر پہ رکھ کے آیا تھا، ایک لوہے کا خود سر پہ رکھ کے آیا تھا، دو تلواریں لے کے آیا تھا، نیزے لے کے آیا تھا، زیرہ دو دو پہن کے آیا تھا، بہادر تھا مگر جانتا تھا کہ مقابلہ کس سے ہو رہا ہے، ورنہ اتنی تیاری سے کیوں آتا بھائی؟ تیاری سے آ رہا ہے پوری، بس آخری جملے ہیں، تیاری سے پوری آیا، حملہ کیا۔ واقعاً اتنا زبردست حملہ تھا، میرے مولا کی جو سپر تھی وہ گر گئی، اور دروازہ اتنا بڑا علی کو سامنے نظر آیا، میرے مولا نے انگلیاں ڈال کے دروازے کو اکھاڑا، اس کو سپر بنایا، سپر بنا کے جو وار کیا تو پتھر دو ٹکڑے ہوا، خود دو ٹکڑے ہوا، سر دو ٹکڑے ہوا، اور اس طرح تلوار نکلتی چلی آئی۔ تمام کے تمام حوصلے پست ہو کے رہ گئے، مجمع بھاگنے لگا، بھاگ جاؤ قلعوں میں، ارے جب اس کی تلوار سے یہ نہ بچ سکا تو اب اس کی تلوار سے کون بچے گا؟ ادھر مسلمان پریشان ہیں کہ پوری کی پوری جو ہے یہ خندق اتنی بڑی ہے، وہاں قلعے تک پہنچے کیسے؟ تو میرے مولا نے دروازے کو اکھاڑا، دروازے جسے 40 آدمی نہ اکھاڑ سکے، ہلا نہ سکے، اس کو اٹھایا 2 انگلیوں سے، اور اٹھانے کے بعد خود کھڑے ہو گئے لے کے، مجمع سے کہا اس کے اوپر سے گزرو۔ تو ایک تو خیبر کے دروازے کا وزن، ایک مسلمان فوج کا وزن، اور اس پہ دنیا کہہ رہی ہے، صحابہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ علی کے ہاتھ دیکھیے، علی کے ہاتھ دیکھیے۔ رسول نے فرمایا ہاتھوں کو نہ دیکھو، پیروں کو دیکھو۔ اب جو پیروں کو دیکھا تو پیر زمین پہ نہیں تھے۔ آپ ذرا کیوں مولا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، بس آخری جملہ محفل کا، میرے آقا آپ ذرا بیان تو فرمائیے، ہاتھوں پہ وزن ہے بہت بڑی بات ہے، مگر آپ کے پیر زمین پہ کیوں نہیں ہیں؟ کہا ہو سکتا ہے مجمع لکھے تاریخ میں ٹریننگ تھی، تمرین تھی، وزن اٹھاتے ہوں گے روز اتنا، جس طرح آج کا پہلوان جم میں جاتا ہے وزن اٹھانے کی پریکٹس کرتا ہے، تو اس لیے علی کو بھی پریکٹس ہوگی۔ تو یاد رکھیے چاہے جتنی پریکٹس ہو، آدمی 1 کلو بھی وزن اٹھائے گا، 50 کلو بھی اٹھائے گا، 10 کلو بھی اٹھائے گا، تو پیر کم سے کم زمین پہ ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا وزن اٹھائے اور پیر بھی زمین پہ نہ ہو۔ اسی لیے ابن عباس نے کہا یا رسول اللہ سارے عجائب آج علی سے دیکھ رہا ہوں، مرحب کو قتل کر دیا یہ عجائب، دروازہ اکھاڑ دیا یہ عجائب، سپر بنا لیا یہ عجائب، اور پیر بھی زمین پر نہیں ہے۔ میرے مولا نے ایک تو بتایا، اور دوسری بات کیا بتائی سنیے، جب بھی امام سے پوچھا بندہ مختار ہے یا آزاد، تو امام نے فرمایا آدھا آزاد ہے آدھا مجبور ہے، ایک پیر اٹھاؤ، کہا اٹھا لیا، دوسرا اٹھا لو، مولا دوسرا نہیں اٹھا سکتا،
کا اتنا مجبور ہے اتنا آزاد ہے. ہر انسان کی حقیقت ہے ایک پیر اٹھا لیتا دو نہیں. یہ علی کا معجزہ ہے خیبر میں کہ دونوں پیر اٹھے ہوئے ہیں، مگر تاکہ مجمع نہ بہک جائے کہ اتنا بڑا کہیں خدا تو نہیں ہے یہ، اسی لیے کہا یہ خیبر میں نے اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا ہے، اپنے پروردگار کی دی ہوئی طاقت سے اکھاڑا ہے تاکہ مجمع بہک نہ جائے. بس عزیزو آج یہ میں نے بات کو تمام کر دیا، کافی چیزیں رہ گئی، انشاءاللہ پھر کبھی پڑھیں گے، ابھی تو آدھا خیبر بھی نہیں ہوا ہے تو انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی. اب میں صرف آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خیبر فتح ہو گیا. خیبر فتح ہوا تو علی کو بہت زیادہ سامان ملا، بہت زیادہ سامان ملا، اور جب بہت زیادہ سامان ملا تو ہر آدمی اپنے گھر لے کے آیا. ادھر جناب زہرا کے پاس لسٹ موجود ہے کہ آج علی کو اتنا سامان ملا ہے تو علی بہت سامان لے کے آئیں گے. جب عام آدمی کو اتنا ملا ہے تو علی کو کتنا ڈبل ملا ہوگا. مگر جب علی گئے تو خالی ہاتھ. پوچھا شہزادی نے علی کچھ لے کے نہیں آئے؟ کہا نہیں. زہرا میں جب آیا تو فقیروں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، سارا میں نے فقیروں میں تقسیم کر دیا. آپ کس لیے پوچھ رہی ہیں؟ کہا مجھے بھی فقیروں کو دینا تھا. بعض روایات ہیں اب جو زہرا کی بنائی ہوئی لسٹ دیکھی تو علی بھی انہی کو دے کے آئے.